یہ جو ٹریڈیشن ہے، یہ جو روایت ہے کہ مار کے بھی اللہ اکبر کہو اور مر کے بھی اللہ اکبر کہو، اس کا آغاز کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ کلمہ پڑھتا تھا، دنیا کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، اپنے اسلام کا اظہار کیا، رسول کے ساتھ رہا، جنگوں میں بھی گیا، باقی جگہوں پر رسول کے ساتھ رہا، مسجدوں میں بھی رہا، رسول کے دوستوں میں شمار ہوا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ آگ لے کر وہ رسول کے دروازے پر آ جاتا ہے اور وہاں آ کر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے معصوم لوگوں کو کہ جو حقیقی معنوں میں شریعت محمدی پر عمل پیرا بھی تھے اور گھر کے اندر عبادت خدا بندی میں مشغول تھے، اس دروازے پر آگ لائی جاتی ہے، لکڑیاں لائی جاتی ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، محاصرہ کیا جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑی آگ روشن کر دی جاتی ہے۔ وہ عربوں کے لکڑی کے دروازے، رسول خدا کے گھر کا وہ دروازہ، اس پر جب آگ لگائی گئی تو دروازہ جلنے لگا، اور اس کے بعد جو دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول کی وہ بیٹی جس کے احترام میں نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ اسی دہشت گردی کے واقعے میں اس قدر زخمی ہوئی کہ انہی زخموں کی وجہ سے اس کی شہادت ہوتی ہے۔ تفصیلی واقعات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں اسلام میں دہشت گردی کی تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ اسلام میں ایک مسلمان نے کب مسلمانوں پر دہشت گردی کا آغاز کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلا دہشت گرد جو اسلامی کمیونٹی میں تھا وہ بھی کلمہ گو تھا، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا وہ اسی رسول کا گھر تھا۔ اب وہ رسول کی بیٹی جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور لوگوں سے کہہ رہی تھی کیا تم رسول کی باتوں کو بھولے، کیا تم بھول گئے کہ اسی دروازے پر آ کر رحمت للعالمین کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، السلام علیکم یا اہل بیت یا مادن الرسالہ۔ اسی دروازے پر آ کے رسول سلام کرتے تھے، رکتے تھے، اسی دروازے پر فرشتے آتے تھے۔ آج تم اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی دروازے پر آگ لگانے کے لیے آ گئے ہو۔ جب رسول کی وہ پاک و پاکیزہ اور طاہرہ مطہرہ بیٹی جب وہ گفتگو کر رہی تھی، اسی اثنا میں اس دہشت گرد نے جب اس جلتے ہوئے دروازے کو گرایا تو وہی رسول کی قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو رسول نے اللہ کی طرف سے وہ اعزاز کا اعلان کیا جس کے بارے میں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، وہ مخدومہ، وہ معصومہ اسی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آ جاتی ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ دروازے اور دیوار کے درمیان آ جاتی ہے، جلتا ہوا دروازہ گرتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان اس وقت اس دہشت گردی کے واقعے کو دہشت گردی مان لیتے اور وہ عمل بجا لانے والے مجرم کو رسول کا صحابی لکھنے کی بجائے تاریخ کا مجرم مان لیتے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا تھک جاتی لیکن اسلام میں کوئی دہشت گرد نہ دکھا سکتی۔ لیکن کیا کیا مسلمانوں نے؟ اسی دہشت گرد کو بجائے مجرم قرار دینے کے، بجائے اس کو سزا دینے کے، بجائے اس کے اس واقعے کی مذمت کرنے کے، اسے ہیرو بنایا گیا، اسے رسول کا صحابی بنایا گیا، اسے اشرف بشرا میں شامل کیا گیا، رسول کی مسند پہ بٹھایا گیا اور رسول کے ان لوگوں میں شمار کر دیا گیا جس کو رسول نے دنیا میں جنت کا کہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ سارے جرائم کرنے والا شخص بھی جنت میں جائے گا، جو اللہ کے منتخب لوگوں کو مارے، جو ان کے دروازے پر آگ لے کے جائے، اللہ کے معصوم نبی کے گھر کو جلائے، یعنی نبی کے گھر کو جلانے والا بھی اگر جنت میں جائے گا تو نبی کی امت کو مارنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو جنت میں پہلے چلا جائے گا۔ اگر نبی کے دروازے پہ آگ لگا کر کوئی شخص جنت میں جا سکتا ہے تو کسی نبی کی امت کو مارنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ اگر ہم لوگوں نے اس شخص کو ہیرو نہ بنایا ہوتا تو آج یقیناً
ہمارے یہاں پر دہشت گرد ہیرو بن رہے ہوتے. آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب بڑے بڑے ٹی وی میڈیا پر بڑے بڑے ڈاکٹر کہلانے والے لوگ، اسلام کی تاریخ سے نابلد لوگ، ہندوؤں کی کتابوں پر ریسرچ کر کے ان کو کوٹ کر کے اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی مستند چیز سمجھنے والے لوگ جب کسی ایسے شخص کی تائید کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں کہ دنیا جس کو دہشت گرد کہتی ہے اور مانتی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، جب اس کے ساتھ حفاظت اور سلامتی کی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پوری تاریخ اسلام میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو آگ لگانے والا شخص مجرم کہا جاتا ہوا نظر نہیں آتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ اس شخص کو ہیرو مانتا ہے، اس لیے کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بڑی جماعت ایک مجرم کو ہیرو مان لے. افسوس کی بات ہے کہ یہی تاریخ میں ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ روایت کے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خالد بن ولید کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کام کے لیے کہ جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں آئیں تو ان پر حملہ کر دیا جائے، لیکن بیچ نماز کے ایک شخص پکارتا ہے خالد، وہ جماعت کروا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے خالد میں تو جس کام سے کہا تھا اس سے رک جاؤ. تشہد میں بیٹھے ہوئے جماعت کا امام کہتا ہے کہ جب وہ تشہد میں ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، ابھی ورد کر رہا ہوتا ہے، تو کہتا ہے خالد جو تم سے کام کہا تھا وہ رک جاؤ. نماز کے درمیان میں خالد بن ولید کو اس کام سے روکا جاتا ہے اور اس کے بعد مولا کائنات اس کو پوچھتے ہیں خالد تمہیں کیا کام کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ آپ پر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دوں. رسول خدا کے وہ قریب ترین ساتھی کہ جس کو رسول اپنا بھائی کہتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اس کے بچوں کو اپنا بچہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے لیکن میری نسل میری بیٹی سے چلی ہے، اس عظیم المرتبہ شخص پر حملہ کرنے والے کو سیف الاسلام قرار دے دیا گیا، سیف اللہ قرار دیا گیا، اللہ کی تلوار ہے. ہم نے تاریخ کے ان مجرموں کو مجرم کہنے کی بجائے ہم نے ان کو صحابی رسول کہہ دیا، ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا. آج یہاں پر لوگ اگر کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کام نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تاریخ اسلام بھری پڑی ہے. ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ ہاں ایک شخص نے ہی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ آگ لگائی اور ان کو زخمی کیا، اور شہزادی کونین نے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت تک ان سے گفتگو نہ کی اور ان سے کہہ دیا تھا کہ میں ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی اور قیامت کے دن تمہاری شکایت کروں گی اپنے بابا جان سے. ایک طرف یہ لکھا ہوا ہے، ورق پلٹتے ہیں سامنے لکھا ہوتا ہے کہ اشرا مبشرہ میں جو لوگ ہیں ان میں سے وہی مجرم بھی شامل ہے. میں آپ تمام ناظرین کو اور باب انصاف کو صرف ایک معمولی سا کام کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر یہ تاریخ میں ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے اتنی بڑی جسارت کی کہ انہوں نے وہ عظیم ترین گھر کہ جو جناب فاطمہ الزہرا گھر تھا، اگر کسی پر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اس پہ جسارت کی اور آگ جلائی اور بیوی کو شہید کیا، کیا آپ پھر بھی اس کو مسلمان مانیں گے؟ کیا پھر بھی آپ اس حدیث کو صحیح سمجھیں گے جس میں اشرا مبشرہ کا ذکر ہے کہ فلاں شخص بھی جنت میں جائے گا؟ رسول جس کے بارے میں یہ کہیں اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام مضبوط نہ ہوتا. یہ اسلام کو مضبوط کیا گیا، اسلام کو توڑا گیا. یہ دہشت گردی کا آغاز تھا. یہی وجہ ہے کہ آج دوسرے مسلمانوں کا خون بہا دینے والے بھی ہیرو بنے ہوئے ہیں، چونکہ رسول کی بیٹی کا خون بہانے والے کو ہیرو بنا دیا گیا تھا. کل اس کی مذمت ہوتی تو آج کے جتنے دہشت گرد ہیں ان کی مذمت ہو رہی ہوتی. کل وہ ہیرو بنے، آج غاروں میں چھپنے والوں ہیرو بنے ہوئے ہیں.